بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے اسلامی بھائیوں، آج آپ کے سامنے دو نہایت ہی مظلوم انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کروں گا. اس سے مراد حضرت سیدنا زکریا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. کہ یہ وہ مظلوم انبیاء ہیں علیہ السلام کہ ان کو ان کی قوم نے بڑی سفاکی اور بے دردی کے ساتھ شہید کیا. مفسرین نے ان کے واقعات کو تفصیل سے بیان کیا ہے. حضرت سیدنا زکریا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کافی ہو چکی تھی، لیکن آپ کو ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی. لہذا اللہ تعالی کی جناب میں آپ نے دعا کی، جس کو سورہ مریم میں اس دعا کو اس طرح مطلب پیش کیا گیا ہے قرآن عظیم میں، پارہ 16 رکوع 4. ترجمہ کنز الایمان شریف سے پیش کروں گا، اور میں عموماً کنز الایمان شریف کا آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ یہ ایک عاشق رسول اور ولی کامل کا ترجمہ قرآن ہے. تو آپ اپنے گھر میں ترجمہ قرآن ضرور بسائیں، لیکن کنز الایمان، اور یہ آپ کو ہمارے المکتبۃ المدینہ سے انشاءاللہ دستیاب ہو جائے گا. چنانچہ زکریا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا. تو اپنے پاس سے کوئی ایسا دے ڈال جو میرا کام اٹھا لے، وہ میرا جانشین ہو اور اولاد یعقوب کا وارث ہو، اور اے میرے رب اسے پسندیدہ کر. یہ دعا جب زکریا علیہ السلام نے کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور یحییٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. اور بہت ہی ضعیفی میں زکریا علیہ السلام بالکل ضعیف ہو چکے تھے اس وقت، اور یہ بھی آپ کا معجزہ ہے کہ ضعیفی میں آپ کو اولاد دی گئی. یہاں آپ نے مانگنے کا ایک انداز شاید نوٹ نہ کیا ہو. زکریا علیہ السلام نے بچہ مانگا تو کیسا مانگا کہ یا اللہ تو اپنے پاس سے کوئی ایسا مجھے دے جو میرا کام اٹھا لے. یعنی میں تو نبی ہوں، لیکن میں اب ضعیف ہو چکا ہوں، تو وہ میری جگہ مطلب اب دین کی تبلیغ کرے. نبی کا مقصد تو دین کی تبلیغ ہوتا ہے، تو بچہ بچہ جانتا ہے. اور یہ بھی فرمایا، عرض کیا کہ وہ میرا جانشین ہو.
اور اولاد یعقوب کا وارث ہو، ان لوگوں پر مطلب یعنی کہ یہ اپنی تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھے، اور اے میرے رب اسے پسندیدہ کر، اپنا پسندیدہ کر۔ ولی کا لفظ ہے قرآن شریف میں، من لدن کا ولیہ، تو اس کو مطلب ہے اپنا پسندیدہ کر۔ تو آپ نے دیکھا کہ زکریا علیہ السلام نے کس طرح دعا مانگی، اور میرے کو پرچیاں بہت آتی ہیں، زبانی بھی لوگ بولتے رہتے ہیں کہ اولاد نہیں ہے، اولاد کی دعا کرو۔ اب میں سوچتا ہوں جس طرح یہ داڑھی منڈا ہے، جس طرح یہ بے نمازی ہے، یہ ٹی وی دیکھتا ہے، وی سی آر دیکھتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، یہ اولاد کی دعا مانگتا ہے۔ اپنے بیٹے کو بھی یہ اسی طرح کرے گا شاید۔ جب یہ خود نماز نہیں پڑھتا، اولاد کو کیا نمازی بنائے گا؟ خود جب حرام روزی کماتا ہے، اپنی اولاد کو کیسے حلال روزی کھلائے گا؟ اس کے گھر میں وی سی آر ہے، ٹی وی ہے، سب کچھ ہے، تو یہ اپنی اولاد کو ان گناہوں سے کیسے بچائے گا؟ تو یہ سوچ بھی تو نہیں ہے، گناہوں سے بچانے کی سوچ کسی کی ہے نہیں، بس بیٹا چاہیے۔ پھر جب بیٹا آتا ہے، بڑا ہوتا ہے، ہیروئن پیتا ہے، تو پھر دھما چوکڑی ہوتی ہے، پھر روتا ہوا باپ آتا ہے کہ یہ تو ہیروئن پیتا ہے۔ اب ہیروئن سے بھی نفرت اگر ہے تو اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کے لیے کسی کو بھی ہیروئن سے نفرت نہیں ہے۔ یہ جتنی تنظیمیں ہیروئن کے خلاف، منشیات کے خلاف وہ اپنے جنگ کر رہی ہیں، یا اخبارات میں جو آرٹیکلس آتے ہیں، میں نے اس پر غور کیا تو کوئی بھی خوف خدا کی وجہ سے ایسا نہیں کر رہا۔ ہیروئن کے جو دنیاوی نقصانات ہیں، اس کی وجہ سے یہ سب لوگ برسر پیکار ہیں ہیروئن کے ساتھ، یا مطلب یعنی کہ مافیا کے ساتھ جو مطلب ان کی دشمنی ہے، تو صرف اور صرف دنیاوی نقصانات کی بنا پر یہ ہیروئن سے اور منشیات سے الرجک ہیں، جو سمجھدار اور عقل مند لوگ مانے جاتے ہیں۔ اللہ کی رضا یا اللہ کی ناراضگی یہ مطلب یعنی کہ پیش نظر کسی کے بھی نہیں، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ اس لیے کہ ہیروئن میں نقصانات بہت ہیں کہ آپ دیکھتے روزانہ کتنے نوجوان ہیروئن کے نشے میں مر جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، گھر کے ٹول ٹپڑ بیچ ڈالتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، جیبیں کاٹتے ہیں، گھر والوں کو پریشان کرتے ہیں، کما کر نہیں لا دیتے، کمانے کے قابل نہیں رہتے، اتنے کمزور ہوتے ہیں، ہر وقت نشے میں دھت پڑے رہتے ہیں۔ تو چونکہ ان کی دنیا خراب ہو رہی ہے تو اس لیے یہ ہیروئن کے خلاف ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اگر یہ ہیروئن کے خلاف ہوتے ہیں تو خدا کی قسم یہ یوں بھی کہتے کہ یہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے انہیں نمازی بھی بنانا چاہیے۔ تو بے نمازی سے کوئی الرجک نہیں ہے، ہیروئن چیز سے ہر شخص اس معاشرے میں الرجک ہے۔ بے نمازی بڑا جینٹل مین مانا جاتا ہے، بہت معزز سمجھا جاتا ہے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ نماز نہ پڑھنا یہ ہیروئن پینے سے کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ روز محشر کے جہاں گداس بود اولی پرسش نماز بود، روز محشر سب سے پہلے تو نماز کا سوال ہوگا۔ میں نعوذ باللہ ہیروئن کی پذیرائی نہیں کر رہا، ہیروئن پینا حرام ہے، یہ نشہ ہے، گناہ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں اس دنیا کی سوچ آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ یہ دنیا اس گناہ سے نفرت کرتی ہے جس گناہ میں ان کی دنیا خراب ہوتی ہے، اور جس گناہ میں ان کی دنیا خراب ہوتی نظر نہیں آتی، آخرت کل برباد ہوتی ہو تو آج برباد ہو، ان کو اس کی کوئی نہیں پڑی۔ تو اس لیے نماز سے کسی کو سروکار نہیں، ہیروئن سے سب کو مطلب ہر شخص برسر پیکار ہے۔ اچھا، اسی طرح فلم دیکھنے سے ان کی دنیا چونکہ خراب نہیں ہوتی، تو فلم ہر شخص دیکھتا ہے، اپنے گھر میں دیکھتا ہے، سمجھے، اس کو کوئی عیب ہی نہیں سمجھا جاتا۔ داڑھی منڈانا یہ بھی حرام ہے، کسی کو بھی اس سے نفرت نہیں۔ کوئی بیچارہ اگر نفرت کرتا ہو تو لوگ اس کو پاگل سمجھتے ہیں کہ لے اس دور میں یہ مطلب داڑھی رکھتا ہے اور داڑھی منڈانے سے یہ نفرت کرتا ہے، جب دماغ چل گیا، لوگ اس کو پاگل سمجھتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے کہ ہماری سوچ ہے کہ بس صرف اولاد مل جائے، چاہے وہ مطلب ہے کیسی ہی برباد ہو، مگر ہیروئن نہ پی ہو، آخرت اس کی بے شک برباد ہو، قبر میں اس کو ایک نہیں 21 سانپ آ کر ڈسنے لگے، اس سے کوئی مطلب ہے کہ سروکار نہیں، لیکن اس کی دنیا آباد رہے، اپ ٹو ڈیٹ بنے، یہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پتہ نہیں کیا کیا بنے، لیکن وہ ہرگز دیندار نہ بنے، وہ نیک نمازی نہ بنے، پرہیزگار نہ بنے، داڑھی والا نہ بنے، مولوی نہ بنے۔ بڑی حقارت سے لوگ مطلب جو سنتوں کا بیچارہ پابند ہوتا اس کو مولوی کہہ کر اس کو لوگ مطلب یعنی کہ وہ بالکل اپنے یعنی کہ ادھر سے جیسے کاٹ کے نکال دیتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے۔ تو میں یہ سمجھا رہا تھا کہ مانگنا کس طرح چاہیے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا مانگا؟ یا اللہ میرا جانشین کر دے،
اور آپ میرا جانشین کر دے یہ بھی نہیں کہہ سکتے. آپ کا جانشین ہوگا تو پھر وہ داڑھی بھی منڈائے گا, فجر میں بھی سوئے گا. آپ کا جانشین ہوگا تو آپ نے اگر بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی رکھا ہے تو ترقی کر کے وہ رنگین ٹی وی لائے گا. تو اپنا جانشین آپ مت مانگنا. میں ایک جنرلی بات کر رہا ہوں, سمجھے, بلکہ کم از کم یہ کہ دوسرا حصہ جو ہے کہ یا اللہ وہ مطلب یعنی کہ تیرا ولی ہو, تیرا پسندیدہ بندہ ہو, وہ اس طرح مانگ لینا. تو میں اس طرح مطلب یعنی کہ میری پرانی سوچوں میں کہتا رہتا ہوں کہ اولاد مانگتے ہو تو پھر یہ بھی ساتھ میں مانگو یا اللہ نیک اولاد دے, ورنہ نہ ہی دے, آزمائش میں نہ ڈال, نیک اولاد دے. روزی مانگنی ہے تو یا اللہ حلال اور آسان روزی دے, حلال اور آسان روزی دے. جیسے نزا میں وہ لوگ ایمان پر خاتمہ مانگتے ہیں, کوئی مانگتا لاکھوں میں, باقی تو کسی کو نہیں پڑی, سب روزی میں برکت ہی مانگتے ہیں, حلال روزی بھی کوئی نہیں مانگتا. سب اولاد مانگتے ہیں, نیک اولاد بھی کوئی مانگتا ہے. اب میرا بیان سن گے, ورنہ عام طور پہ لوگ اولاد مانگتے ہیں, حلال روزی میں برکت مانگتے ہیں, سمجھے, دنیا کی پریشانیوں سے نجات مانگتے ہیں. سب بولتے ہیں کہ ہمیں یہ پریشانی, بڑا پریشان ہوں, میں بہت پریشان ہوں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ کوئی ایسا تعویذ دے دو, ایسا وظیفہ دے دو کہ میری قبر کی پریشانیاں دور ہو جائیں, کہ میں تو بہت ڈرپوک ہوں. یہ تو میرے پاس بیسیوں کیس آتے ہیں کہ ہم کو ڈر بہت لگتا ہے, ہم کو ڈر بہت لگتا ہے. اس میں کئی ڈر کے مریض بیٹھے ہوں گے, بہت ڈر لگتا ہے. کسی بڑے آدمی کے سامنے جاتے ہیں تو زبان نہیں کھلتی, جب درس دیتے ہیں تو زبان نہیں کھلتی, جھجک ہوتی ہے, لوگوں کو دیکھ کے ڈر لگتا ہے. لیکن مجھے یاد نہیں کہ کبھی کوئی ایسا میرے پاس آیا ہو کہ جو کہے کہ مجھے قبر میں جاتے ہوئے اس لیے ڈر لگتا ہے کہ سنا ہے کہ منکر نکیر کی صورتیں بہت ہیبتناک ہوں گی, وہ لمبے لمبے دانتوں سے چیرتے ہوئے قبر کی دیواروں کو وہ آئیں گے, کالے کالے محیط بال ان کے پیروں تک لٹک رہے ہوں گے, آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے. مجھے بڑا ڈر لگتا ہے منکر نکیر کے سامنے پیش ہونے سے. مجھے کوئی تعویذ دے دو, خدا کی قسم مجھے یاد نہیں کہ کوئی ایسا شخص بھی آیا ہو. بس تم سے ڈر لگتا ہے, اس سے ڈر لگتا ہے, اس سے ڈر لگتا ہے, پولیس والے سے ڈر لگتا ہے, غنڈے سے ڈر لگتا ہے, دہشت گرد سے ڈر لگتا ہے, کلاشن کوف سے سب کو ڈر لگتا ہے, بم سے سب کو ڈر لگتا ہے. لیکن جو ڈرنے کی چیزیں ہیں اس سے اگر ڈر لگنا شروع ہو جائے نا تو یقیناً یہ سارے ڈر اور خوف نکل جائے. خدا کا خوف اگر مل جائے خدا کی قسم ہمیں, تو سارے خوف خود ہی مطلب رفو چکر ہو جائے. کہ جس کے دل میں خدا کا خوف راسخ ہو جاتا ہے, دنیا مافیا کا خوف اس کے دل سے نکال دیا جاتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جس کے دل سے خدا کا خوف نکل گیا تو پھر دنیا جان کا خوف اس کے دل میں گھس جاتا ہے. پھر یہ دل بیچارہ فیل ہو جاتا ہے. کیا کرے, کس کس کے خوف کو سنبھالے. اور اگر اللہ کا خوف دل میں آ گیا تو دل جاری ہو جاتا ہے نا. ایک طرح سے اس کا دل جو خوف خدا سے مطلب یعنی کہ لبریز ہو گیا, اس میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود بخود آ جائے گا, اولیاء کرام کی محبت بھی اس کے دل میں اتر جائے گی, پتہ نہیں کیا کیا نعمتیں اور رحمتیں اور انوار و تجلیات کا اس کا دل جو وہ گہوارہ بن جائے گا. تو وہ فیل کیسے ہوگا, وہ تو پاس ہی پاس ہوگا, بلکہ وہ جس پر نظر کرے گا اس کا دل بھی پاس ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ نے مانگنا سکھا, تو جب بھی مانگے تو عافیت والی مانگے. جیسا کہ ایک شخص کا آگ میں جل کر انتقال ہو گیا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا, پوچھا کہ کیسی رہی, تو اس نے کہا میرا خاتمہ ایمان پر ہوا, لیکن مجھے کہا گیا کیونکہ میں دعا کرتا تھا یا اللہ میرا ایمان پر خاتمہ فرما. وہ دعا آج کل ہم لوگ نہیں کرتے, ہم لوگ وہ دعا نہیں کرتے. ہم تو پولیو کے اور تشنج کے اور کالی کھانسی کے ٹیکے البتہ ضرور لگواتے ہیں کہ بیماری سے بچے رہیں, لیکن برے خاتمے سے بچنے کا ٹیکہ کوئی نہیں لگواتا. آپ کہیں گے یہ ایجاد نہیں ہوا, وہ ایجاد 1400 سال پہلے ہو چکا ہے, اس کو ٹیکہ نہیں کہتے, اس کے وظیفے اس کے اوراد موجود ہیں. برے خاتمے سے بچنے کے اسباب ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرما دی ہے. سیکھے کون, کتابوں کھولے کون, یا اجتماع میں آ کر بیٹھے کون, جو ہمیں پتا چلے کہ برے خاتمے سے بچنے کے کیا کیا اسباب ہیں. اس کے بہت سارے اوراد و وظائف ہیں. الحمدللہ ہمارے قادریہ سلسلے کا شجرہ آپ کو صرف 2 روپیہ دیے میں مل جائے گا باہر سے, المکتبۃ المدینہ سے. اس میں بھی آپ کو انشاءاللہ برے خاتمے سے بچنے کے ٹیکے مل جائیں گے, یعنی اوراد, اس کو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بچے رہیں گے. لیکن وہ ہے صرف سلسلہ عالیہ قادریہ میں جو شامل ہوتا ہے اس کی اجازت صرف اس کو ہے. ایک ضمن میں نے بات عرض کر دی. تو بہرحال یہ کہ میرے محترم اسلامی بھائیوں, اس نے کہا کہ میں نے دعا کی کہ یا اللہ میرا ایمان پر خاتمہ فرما, تو میں آگ میں جل کر مر گیا. اور مجھے کہا گیا کہ تو نے دعا میں یہ کہا تھا کہ ایمان پر خاتمہ فرما,
تو ہم نے تجھے جلا کر موت دے دی، تمہارا ایمان پر خاتمہ ہو گیا۔ اگر تم یہ کہتے کہ یا اللہ ایمان پر عافیت کے ساتھ خاتمہ فرما، تو تم اس طرح جل کر تکلیف سے نہ مرتے، آسانی سے مرتے۔ تو عافیت، تو حلال روزی بالعافیت ہے نا، خاتمہ بالخیر بالعافیہ، اس طرح اولاد، تو اولاد بھی آسانی کے ساتھ اور نیک ملنی چاہیے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا زکریا علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو اولاد عطا فرما دی۔ وہ بچہ بڑا ہونہار، بڑا ہی مطلب یعنی کہ ذہین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا کہ اکثریت مفسرین کی اس طرف گئی کہ صرف 3 سال کی عمر میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نبوت مل گئی۔ 3 سال کی عمر میں جبریل امین وحی لائے ان کے پاس، 3 سال کی۔ وہ بہت ہی ذہین تھے، بہت ہی ذہین تھے کہ 3 سال کی عمر میں، حالانکہ 3 سال کی عمر میں ہمارا بچہ تو بولنا بھی نہیں سیکھتا بیچارہ، اور وہ نبی بن گیا اللہ کا۔ ایک بار آپ بہت چھوٹی عمر تھی آپ کی کہ بچوں نے کہا کہ آؤ یا کھیلیں، وہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں کھیل کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ یہ اور بھی اولیاء کرام کے واقعات میں ملتا ہے، غریب نواز کے واقعات میں ملتا ہے، غالباً غوث پاک کے واقعات میں ملتا ہے کہ بچپن میں انہوں نے یہی جواب دیے تھے کہ ہم کھیل کے لیے پیدا نہیں ہوئے، تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ تو یہ کہ وہ پہلے سے ہی مطلب ان میں آثار بہت اچھے تھے۔ وہ کہاوت مشہور ہے، ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، کہ جو ہونہار اور ہوشیار بچہ ہوتا ہے اس کے آثار جو پہلے سے ہی ظاہر ہوا کرتے ہیں، پہلے سے ظاہر ہو گئے۔ اور جب یہ 10 سال کی عمر پر پہنچے سیدنا یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تو پوری توریت شریف انہوں نے یاد کر لی، اور پوری توریت شریف انہوں نے حفظ کر لی۔ اور آپ معاف کیجیے 4 سال کی عمر میں پوری توریت شریف انہوں نے حفظ کر لی، اور 10 سال کی عمر میں انہوں نے تمام تر احکام شریعت پر عبور حاصل کر لیا۔ خوف خدا ان کا بہت مشہور ہے، خوف خدا پر مفسرین نے ان کے لکھا ہے بہت کچھ، کہ ان کے اندر خوف خدا بہت تھا۔ مننے تھے، جب بھی یہ اس قدر روتے تھے، اللہ کے خوف سے اس قدر روتے تھے کہ ان کی امی جو تھی یہ ان کے سرانے 2 رومال رکھا کرتی تھی، ایک تر ہو جاتا اس کو نچوڑتی، دوسرا رکھتی، اتنا یہ روتے تھے اللہ کے خوف سے۔ ان کے جو گوشت تھا رو رو کے گال مبارک جو تھے وہ سوکھ گئے تھے، چہرے مبارک کا گوشت، اور آنسوؤں کی دھاریاں پڑ گئی تھی رو رو کے آنکھوں کے نیچے گالوں پر، ایسا یہ رویا کرتے تھے۔ ایک بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ، زکریا علیہ السلام نے، کہ یہ میں نے تو تجھ سے فرزند مانگا تھا کہ میرے دل کا سکون ہوتا، مگر یہ تو ایسا دل بند عطا ہوا کہ یہ ہر وقت روتا رہتا ہے اور میرا دل جلتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے مانگا بھی تو ولی تھا، دوست، ولی مانے دوست، پسندیدہ، کیونکہ نبی تو ویسے ولی کی جو اصطلاح ہے اس معاملے میں تو نبی جو ہے ولی سے بلند تر ہوتا ہے، لیکن ہر نبی اللہ کا ولی ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے۔ تو نے میرا دوست مانگا تھا، میرا ولی مانگا تھا، اور جو میرا ولی ہے اس کے لیے رونا اور گریا ازاری وہ لازمی، تو چونکہ یہ میرا دوست ہے اس لیے روئے گا نہیں تو کیا کرے گا۔ اے زکریا ابھی تو کیا دیکھا، ان قریب بہت کچھ دیکھو گے کہ یہی تیرا فرزند دلبند جو ہے وہ دشمن جو ہے وہ ذبح کر دے گا، جس کا یعنی کسی شعر میں کہتے ہیں نا، ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ خیر، تو یہ اس قدر خوف خدا میں رہتے تھے کہ زکریا علیہ السلام جب وعظ و تبلیغ فرماتے تو بڑی احتیاط سے بیان کرتے کہ اگر خوف خدا والا کوئی واقعہ یا عذاب کا واقعہ یا جہنم کا تذکرہ زکریا علیہ السلام اگر بیان کرتے
اور اگر یحییٰ موجود ہوتے تو پھر وہ رو 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 کر مطلب یعنی کہ اپنا حال عجیب کر لیتے۔ اس لیے زکریا علیہ السلام بہت احتیاط کرتے بیان میں کہ جب یحییٰ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت لامتناہی کا تذکرہ کرتے اور خوب رحمتوں کے بیان کرتے، اور یحییٰ نہ موجود ہوتے تو پھر وہ ٹھیک ہے اللہ کے عذاب سے بھی لوگوں کو ڈراتے۔ ایک بار اسی طرح اجتماع منعقد ہوا زکریا علیہ السلام کا، تو حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے دائیں بائیں نظر گھمائی تو آپ کی ظاہری نگاہ میں اس وقت یحییٰ علیہ السلام کی طرف توجہ نہیں رہی، آپ کی توجہ یہ رہی کہ اب یہاں یحییٰ نہیں ہے، اور آپ نے لوگوں کو اللہ سے ڈرانے کے لیے وہ ذکر جہنم چھیڑا اور فرمایا کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ہے غضبان، اور غضبان میں ہر شخص جائے گا سوائے اس کے کہ جو خوف خدا سے رو رو کر اپنے آپ کو نہ بچا لے۔ اب اتفاق سے یحییٰ علیہ السلام کسی ستون کی آڑ میں موجود تھے، بظاہر نظر نہیں ستون کی آڑ میں موجود تھے وہ، اور وہ سن رہے تھے۔ جیسے ہی وادی غضبان کا ذکر سنا اور یہ سنا کہ صرف وہی بچے گا جو اللہ کے خوف سے رویا کرے گا، تو ایک دم مطلب ان کی چیخ فضا میں بلند ہوئی اور زور سے مطلب روتے ہوئے وہ اجتماع میں دھڑام سے گرے اور تڑپنے لگے اور رو رو کر پکارنے لگے، الویل لمن دخل غضبان، ہائے افسوس اس پر جو جہنم کی وادی غضبان میں داخل ہوا۔ اور روتے 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 پھر اجتماع سے اٹھتے اور اٹھ کر وہ باہر نکلے، روتے روتے جانے لگے کہیں، چل دیے۔ جب زکریا علیہ السلام اپنا بیان مکمل کر چکے، فارغ ہو کر گھر آئے، گھر میں یحییٰ موجود نہیں تھے۔ اس کی امی سے دریافت کیا، بولا یحییٰ تو یہاں نہیں آئے، ابھی یہ چھوٹے ہی تھے، بچپنا تھا ان کا، نہیں آئے۔ اچھا، تو اب پریشانی ہوئی، آخر ماں باپ تھے یہ، تو ڈھونڈنے نکلے، کہیں پتہ نہیں چلا۔ 3 شبانہ روز، 3 دن اور 3 راتیں یہ ڈھونڈتے رہے، کہیں پتہ نہیں چلا۔ آخر کار کسی جنگل میں ایک چرواہے کو دیکھا جو بکریاں چرا رہا تھا، اس سے پوچھا کہ بھائی کوئی ایسا نحیف و نزار بچہ دیکھا ہے جو روتا ہوا تجھے نظر آیا ہو؟ تو چرواہے نے کہا کہ کوئی ایسا بچہ میں نے دیکھا تو نہیں، البتہ وہ سامنے جو پہاڑ ہے نا اس کی چوٹی سے بڑی کربناک اور درد بھری رونے کی آواز آتی رہتی ہے، اور میری بکریاں اگر چرتی ہوئی وہاں پہاڑ کے قریب جاتی ہیں تو وہ سست ہو کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور لرزنے لگتی ہیں۔ تو زکریا علیہ السلام اور یحییٰ کی امی یہ اس پہاڑ کی طرف چلے، یہ 4تھا روز تھا، اور رونے کی آواز سنی تو اوپر پہنچے تو یحییٰ علیہ السلام سجدے میں سر رکھ کر زار و قطار رو رہے تھے اور آنسو ان کے فرش پر بہہ رہے تھے۔ ایک دم سے کلیجہ تھام لیا اور فرط شوق سے زکریا علیہ السلام نے یحییٰ علیہ السلام کو اٹھا کر اپنے پہلو سے لگا لیا، ابھی بچے ہی تھے۔ تو یحییٰ علیہ السلام کی ابھی آنکھیں بند ہیں، آنسو ان کے جاری ہیں، اور روتے ہوئے اس طرح مطلب خوف کے مارے کہنے لگے اللہ کے خوف سے کہ اے ملک الموت مجھے چھوڑ دو، ابھی میری روح قبض نہ کرنا، میری ماں اور میرا باپ مجھے بہت یاد کر رہے ہوں گے اور وہ میرے غم میں رو رہے ہوں گے، اے ملک الموت تھوڑی سی مہلت دے دو کہ میں اپنے والدین سے جا کر ملوں اور ان سے اپنے حقوق معاف کرا لوں، پھر بے شک تم میری روح قبض کر دینا۔ وہ کیفیت میں بول رہے تھے۔ یحییٰ علیہ السلام کی ماں کا کلیجہ پھٹ گیا، اس نے تڑپ کر رو کر کہا کہ بیٹا یحییٰ آنکھیں کھولو، ملک الموت نہیں آئے، تمہارے ابا جان آئے ہیں اور انہوں نے تمہیں اپنے پہلو سے لگا رکھا ہے۔ تو پھر یحییٰ نے جب آنکھیں کھولی تو باپ کی شفقت بھری گود تھی، روتے ہوئے گھر کی جانب آئے، بیلا پھسلا کر ان کو پھر نہلا کر دھلا کر
وہ آتے ادش کوئی کھانا ہوتا ہوگا وہ پکا کر پیش کیا. اب 3 دن اور 3 راتیں ہو گئی تھی روتے روتے سجدے میں، اور کچھ نہ کھایا تھا نہ پیا تھا نہ سوئے تھے. تو انہوں نے وہ کھانا کھایا اور جیسے ہی کھانا ذرا مطلب ہے کہ ٹھیک ٹھیک کھایا، تو اب چونکہ وہ 3 شبانہ روز کی تھکن تھی اور رونا دھونا تھا، تو نیند کا غلبہ ہوا. جیسے ہی نیند آئی تو دیکھا کہ کوئی خواب میں کہہ رہا تھا کہ یحییٰ کیا جہنم کی وادی غضبان کو بھول گئے جو تم نے پیٹ بھر کے آنکھیں ادش کھا لیا اور اب آنکھیں نیچ کر سو رہے تھے. ایک دم چوک کر جاگ پڑے اور پھر رونے لگ پڑے اور روتے روتے پھر گھر سے باہر چل گئے. یہ تھا ان کا خوف خدا، اس قدر خوف. ایک بار آپ نے شیطان کو ملاحظہ فرمایا کہ وہ کچھ جال لیے جا رہا تھا. اللہ کے نبی سے یہ باتیں پوشیدہ نہیں ہوتی، تو وہ کچھ جال لیے جا رہا تھا. تو آپ نے شیطان سے کہا کہ شیطان کیا میرے لیے بھی کوئی تمہارے پاس جال ہے؟ تو شیطان نے کہا کیوں نہیں، ایک بار میں نے آپ کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا تھا اور آپ پر نیند کا غلبہ ہو گیا تھا اور آپ کے اوراد رہ گئے تھے، کچھ عبادت کرنا آپ کا رہ گیا تھا، آپ ڈٹ کے سوئے تھے. یہ سن کر یحییٰ علیہ السلام تڑپ گئے اور فرمایا خدا کی قسم اب کبھی پیٹ بھر کے کھاؤں گا نہیں. تو ابلیس بھی پریشان ہوا کہ میں نے ان کو اپنا ہتھیار کہاں بتا دیا. تو ابلیس نے بھی کہا خدا کی قسم اب آئندہ میں بھی کسی کو اپنا یہ جال اور یہ ہتھیار نہیں بتاؤں گا. لیکن وہ تو بتا چکا، ابلیس بتا چکا، اور یحییٰ علیہ السلام کے ذریعے آخرکار یہ بات ہم تک پہنچی کہ پیٹ بھر کے ڈٹ کر ایک دم کھا لینا یہ بھی شیطان کا ایک جال ہے جس کی وجہ سے کسل اور کاہلی اور سستی پیدا ہوتی ہے اور عبادت میں. خیر وہ جال ہمیں پتا چل گیا، لیکن ہم نہ سدھریں گے، قسم کھائیے والا استاد سوال ہی نہیں. ہم حلال کھانا کا، ہم تو حرام کھانا بھی ملے ڈٹ کر کھانے سے. یہاں یار لوگ کہاں اثرا کرتے ہیں، کہاں کا حلال اور کہاں کا حرام، جو صاحب کھلائے وہ چٹ کیجیے. تو بہرحال یہ کہ یہ جال ضرور ہے شیطان کا، پیٹ بھر کے کھا لینا. شیطان نے کہا کہ اب میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، لیکن اب وہ نہ بھی بتا ہمیں پتا چل گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں جال سے محفوظ کر لے. شیطان کے ہزاروں جال ہیں جس پر ہم لپٹے پڑے، ہمیں جن کا پتا ہے. نماز نہ پڑھنا یہ بھی شیطان کا جال ہے، جھوٹ بولنا یہ بھی شیطان کا جال ہے، غیبت کرنا یہ بھی شیطان کا جال، چغلی کھانا یہ بھی شیطان کا جال، بد نگاہی کرنا، فلم دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، گانے باجے سننا، حرام روزی کمانا، ماں باپ کو ستانا، اپنی اولاد کو سنتوں کے مطابق تربیت نہ کرنا، داڑھی منڈانا، پتنگ اڑانا یہ بھی حرام ہے. یاد رکھنا پتنگ لوگ بہت اڑاتے ہیں، اس کو سمجھنے کی گناہ نہیں ہے. لڈو کھیلنا، تاش کھیلنا، ویڈیو گیمز کھیلنا، شطرنج کھیلنا یہ سب شیطان کے جال ہیں اور گناہ کے کام ہیں. لیکن بڑے شوق سے یہ کام مسلمان کر ہی رہے، سب کچھ پتا ہے مسلمانوں کو. بہرحال پیٹ بھر کے کھانا گناہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے جائز، لیکن پھر بھی یہ شیطان کا جال ہے. تو ہم تو حرام کاموں سے نہیں بچتے کہ جائے کہ مطلب مباح کام سے ہم بچیں کہ پیٹ بھر کر ہم نہیں کھائیں گے اور باقی سارے حرام کام تو کیے جائیں اور صرف یہی کہ ہم مطلب پیٹ بھر کے نہ کھائیں. تو بہرحال یہ کہ حرام کام سے تو کم از کم بچنے کی بھرپور کوشش کرنی ہی چاہیے، ورنہ پھر وادی غضبان کا بھی ہم نے سنا یہ تذکرہ کہ اس کو تو خوف خدا کے آنسو ہی مطلب ہم پر سرد کر سکتے ہیں، وادی غضبان کی آگ اور اس کے عذاب کو. لیکن ہمارے پاس خوف خدا کے آنسو کب آئیں گے، نہ جانے کب آئیں گے. ہمارے آنسو دنیا کے غم میں تو بہتے ہیں، روزگار کی فکر میں سب روتے ہیں، رزق کی تنگی کے باعث ہر ایک روتا ہے، اولاد کے غم میں سب روتے ہیں، اپنی بیماریوں اور ذاتی اور گھریلو پریشانیوں کے غم میں سب روتے ہیں. اللہ کے خوف سے کوئی نہیں روتا، قبر کے عذاب کے ڈر سے کوئی نہیں روتا. ملک الموت عزرائیل علیہ السلام کی خوفناک صورت
دیکھنے کے خوف سے کوئی نہیں روتا۔ منکر نکیر کے سوالات کا جو ہولناک قبر کا معاملہ ہے، اس کے ڈر سے کوئی نہیں روتا۔ قبر میں اگر ہم اللہ کو راضی کرنے میں ناکام ہیں، اس کے محبوب کی سنتیں پائمال کرتے ہوئے مرے، تو قبر ایسے دبائے گی جیسے مطلب دو دیواریں مل جائیں گی، پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہوں گی۔ اس خوف سے ہمیں رونا نہیں آتا، اس کے غم میں، اس کی فکر میں ہمیں رونا نہیں آتا۔ قیامت کا دن 50,000 کا سورج 1.25 میل پر، زمین تانبے کی دہکتی ہوئی زمین، قیامت کا دن 50,000 کا سورج 1.25 میل پر، زمین تانبے کی دہکتی ہوئی زمین، لوگ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ اس فکر میں رونا نہیں آتا، اس کا تعویذ کوئی نہیں مانگتا، اس کا ورد اور وظیفہ کوئی نہیں چاہتا۔ بالکل ٹوٹلسٹ مطلب جو ہے معاملہ وہ یہی ہے کہ دنیا جو مختصر ترین ہے اور ذلیل ترین ہے، اس کی آسائشیں اور آسانیوں ہی کی تلاش میں ہر ایک سرے گردہ ہے۔ سب اس کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں کہ دنیا کیسے آباد ہو جائے، ہمارا مستقبل روشن کیسے ہو جائے۔ سبھی چاہتے ہیں کہ میرا مستقبل بن جائے۔ ارے نادان بھائی، تیرا مستقبل تجھے کچھ بھی نہیں پتا۔ غیر ممکن ہے کہ تو باہر نکلے اور تجھے کوئی مطلب نہیں کہ بھاری گاڑی کچل کر تیرا چراغ زندگی گل کر دے۔ دیکھیے کل بھی کراچی میں اخباری رپورٹ کے مطابق 7 افراد مارے گئے، فائرنگ ہوئی۔ روز ہمارے کراچی میں دو چار مرتے ہیں فائرنگ سے۔ بیماریوں سے تو مرنے والوں کو کوئی شمار ہی نہیں۔ اس اسپتال میں کوئی ایسا اسپتال نہیں ہوگا جس میں کئی لوگ روزانہ نہ مرتے ہیں۔ کتنے لوگ حادثات میں مرتے ہیں، کتنے لوگ آج کل گرمی آ گئی تو ڈوب کر مرتے ہیں، پکنک پر جاتے ہیں ڈوب کے مر کے، ان کی پھولی ہوئی بیچاروں کی سڑی ہوئی لاشیں آتی ہیں۔ کئی لاشیں جو ملتی نہیں ہیں، یا ملتی ہیں تو بعد میں 2-4 دن کے ملتی ہیں تو مچھلیاں کھا چکی ہوتی ہیں۔ تو کیا پتا کہ ہماری باری کب آئے گی؟ آئے گی ضرور۔ ہاں، کوئی خوش فہمی میں نہیں رہے کہ میں جناب بہت مضبوط ہوں، میں بہت بڑا تیراک ہوں، میں بہت بڑا کراٹے کا ماہر ہوں، اور میں باڈی بلڈر ہوں۔ ارے میں تو کلاشنکوف بردار ہوں، میں تو بم بنانا جانتا ہوں، مجھے موت نہیں آئے گی۔ تو آپ کی خوش فہمی کو دور کر لیجئے۔ آپ بولو پہلوان سے زیادہ طاقتور نہیں ہوں گے، آپ گاما پہلوان سے بڑھ کر صاحب قوت نہیں ہیں، آپ اسلم پہلوان جتنی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ میں سے شاید کوئی کراٹے ماسٹر بھی نہیں ہوگا کہ ایسے لوگ بہت ہی کم ایسی جگہ آتے ہیں۔ وہ بیچارے اپنی خوش فہمی میں پڑے ہوتے ہیں کہ ہم بہت قوت والے ہیں، بہت طاقت والے ہیں۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، پیارے بھائیوں، سوچو، خوب سوچو، غور کرو کہ جب موت کا فرشتہ چھا جائے گا تو بڑے پہلوانوں کو وہ ایک ہی وار میں چاروں خانے چت کر دیتا ہے۔ یہ جن کے میں نے نام لیے کہ بھئی وہ گاما رستم زما، جس کو ایک آتش پرست کا لقب جس کو ملا، رستم زما، اور یہ گاما، بھولو، اسلم، اگڑم بگڑم شگڑم جتنے پہلوان تھے، سب کو ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام نے اب چاروں خانے چت کیا ہوا ہے۔ وہ کبھی کے اس دنیا سے شکست کھا کر اپنی قبر میں جا سوئے ہیں۔ جو مسلمان تھے اللہ ان پر رحم کرے، ان کی بخشش کرے۔ دشمنی مجھے کسی سے نہیں، میں آپ کو سمجھانا مقصود ہے میرا کہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کوئی بھی نہیں بچ سکے گا۔ الموت باب کل نفس داخلوہا، موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر جاندار نے گزرنا ہے۔ الموت قدح کل نفس شاربوہا، موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر جاندار نے پینا ہے۔ تو بہرحال میرے محترم اسلامی بھائیوں، سیدنا یحییٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قسم کھا لی کہ اب کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھاؤں گا، تو ابلیس نے بھی کہا کہ اب میں کسی کو اپنا یہ جال نہیں بتاؤں گا۔ خیر اس طرح دن گزرتے رہے۔ اب دوسری طرف وہاں جو اس وقت بادشاہ جو تھا، اس کا قصہ سنیے کہ اس کی جو بیوی جو تھی وہ بڑھیا تھی اور بیوہ تھی۔ کسی کی بیوہ تھی، اب بادشاہ سے وہ بیائی تھی اور بڑھیا تھی۔ اپنے ساتھ ایک لڑکی لائی تھی، اب وہ لڑکی اس کی جوان ہوئی تھی اور خوب حسین و جمیل تھی، اور بڑھیا جو تھی، اب بڑھیا تھی، ظاہر بڑھیا کا حسن جو تھا وہ ڈھل چکا تھا۔
اور اس بڑھیا کو یہ خوف لاحق تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کسی اور سے شادی کر لے اور میں جو ہوں وہ سوکن بن جاؤں، میں مطلب مجھے بالکل یعنی کہ وہ دھتکار دیا جائے، میرے ہاتھ سے راج چھن جائے۔ چنانچہ اس نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ میری جوان لڑکی جو ہے بڑی خوبرو بھی ہے، تم اس سے شادی کر لو۔ تو بادشاہ نے کہا بہت بہتر، لیکن میں یحییٰ علیہ السلام سے مسئلہ پوچھوں گا۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اس نے مسئلہ پوچھا تو یحییٰ علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا کہ اس لڑکی سے تیری شادی نہیں ہو سکتی، یہ اب تیری بیٹی ہے اور اس سے شادی حرام ہے۔ بادشاہ مان گیا، لیکن وہ بڑھیا جو تھی وہ حسد کی آگ میں جل بھن کر شعلہ بن گئی، کباب ہو گئی، اور یحییٰ علیہ السلام سے انتقام لینے کی وہ در پہ رہی۔ ایک بار بادشاہ کو اس نے خوب شراب پلائی۔ جب بادشاہ نشے میں بد مست ہو گیا تو خوب آراستہ کر کے اپنی اس جوان لڑکی کو بادشاہ کے آگے پیش کر دیا۔ تو بادشاہ کے اندر شہوت کی آگ بھڑکی، اس نے ہاتھ بڑھایا، اس نے اپنی لڑکی کو کھینچ لیا، ایسے نہیں ملے گی یہ لڑکی، اس لڑکی کا شیر بہا، اس کا مہر جو ہے وہ سر یحییٰ ہے، یحییٰ علیہ السلام کا سر مجھے دے اور پھر تو اس سے مطلب جو بھی کرنا ہے کر۔ اب وہ نشے میں بدمست تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے۔ اس نے اپنے درندہ صفت کارندوں کو حکم دیا کہ یحییٰ کا سر لے آؤ۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس کا خون اگر زمین پر گرانا تو زمین پر گھاس بھی نہیں اگے گی، اس سے باز آ۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کو اپن زمین پر ذبح نہیں کریں گے، کسی مطلب تشت میں ذبح کریں گے اور خون اس کا کنویں میں ڈال دیں گے۔ تو کسی اور نے کہا کہ اس کے والد جو ہیں زکریا علیہ السلام، وہ بڑے مستجاب الدعوات ہیں، ان کی دعا بہت قبول ہوتی ہے، اگر تم نے یحییٰ علیہ السلام پر کوئی ہاتھ اٹھایا تو زکریا تمہارے لیے بد دعا کریں گے اور تمہارا سارا جو ہے وہ راج پاٹ سب ستیہ ناش ہو جائے گا۔ تو کہا اچھا، تو پہلے زکریا علیہ السلام کو ذبح کرو پھر اس کو کرو۔ اس نے آرڈر دے دیا۔ اب ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ حرام خور بھی ہوتے ہی ہیں، ہر حکومت میں ایسا ہوتا ہے۔ تو وہ مطلب یعنی کہ تلاش میں نکل کھڑے ہوئے زکریا علیہ السلام کی۔ جب ان کے گھر پہنچے تو یہ دونوں باپ بیٹے اس وقت نماز میں مشغول تھے۔ آج کل کے باپ بیٹے تو وی سی آر میں مشغول ہوتے ہیں، فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب ڈاکو آتے ہیں تو فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، وی سی آر دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے بعض اوقات۔ تو یہ تو اللہ کے نیک بندے تھے، انبیاء تھے، تو ان کو نماز سے علاوہ کون سا مشغلہ ہو سکتا ہے، اللہ کے ذکر کے علاوہ کون سا ان کے پاس شغل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ یہ دونوں نماز میں مصروف تھے۔ تو سپاہیوں نے ان پر مطلب ہے کہ گرفتاری کے لیے حملہ کیا، تو یحییٰ علیہ السلام جو تھے وہ تو ہاتھ میں آ گئے اور زکریا علیہ السلام نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ تو زکریا علیہ السلام وہ نکل کر تشریف لے گئے، ظالموں نے تعقب کیا لیکن یہ دور نکل چکے تھے اور تھکن سے چور ہو گئے۔ ایک درخت کے قریب آپ کھڑے ہو گئے، اتنے میں درخت شک ہوا اور آواز آئی کہ میرے میں چھپ جاؤ۔ تو زکریا علیہ السلام اس درخت میں چھپ گئے۔ تو شیطان مردود نے کیا کیا کہ آپ کی چادر مبارکہ کا ایک کونا پکڑ لیا، درخت بند ہو گیا اور کونا جو تھا وہ باہر رہ گیا۔ اتنے میں ڈھونڈتے ہوئے وہ سپاہی جو تھے وہاں تک پہنچے تو شیطان انسانی صورت میں ان کو ملا، پیر مرد کی صورت میں، بوڑھے کی صورت میں۔ تو ان لوگوں نے شیطان سے پوچھا کہ بھئی سہولیے کا کوئی شخص تم نے دیکھا ہے؟ کیا زکریا کو ڈھونڈ رہے ہو؟ ہاں اسی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ کہ یہ تو اس درخت میں چھپ گئے۔ وہ ان لوگوں نے کہا کہ یار یہ کیسی بات کرتے ہو، یہ کیسے ممکن ہے درخت میں چھپ گئے؟ اور معاف کیجیے، ہوا یوں تھا کہ زکریا علیہ السلام نے اس درخت کو حکم دیا تھا کہ تو پھٹ جا، معجزے کے طور پر۔ تو وہ درخت جو تھا پھٹا تھا اور آپ اس میں روپوش ہوئے تھے۔ تو شیطان نے کہا میری بات کا یقین نہیں آتا تم لوگوں کو، یہ دیکھو یہ چادر کس کی ہے؟ ارے چادر تو زکریا ہی کی ہے اور یہ چادر اندر سے آ رہی ہے، تو یہ تھے تو بڑے مطلب مستجاب الدعوات دعا کی ہوگی، تو واقعی درخت میں جا چکے ہوں گے۔
تو یہ لوگ مطلب اس شخص جو بوڑھا تھا وہ شیطان بوڑھے کے روپ میں اس سے بڑے خوش ہوئے. کہا اچھا اب تم نے سوراخ کو دے دیا, اب تو ہی تدبیر بھی کر کہ اب اس کو نکال کر گرفتار کیسے کیا جائے. کیا تم کرو گے کیا اس کو؟ کیا کرنا کیا تھا, ہم اس کو شہید کریں گے. تو شہید ہی کرنا ہے, وہ نکالنا ضروری ہے کہ اس کو درخت کو اوپر سے چیرنا شروع کر دو, تو خود ہی مطلب جب درخت چیرے گا تو یہ بھی چیر جائیں گے. تو یہ آئیڈیا بھی صحیح ہے. چنانچہ یہ ظالم لوگ بہت بڑا آرا لائے اور اوپر سے اس کو چیرنا شروع کیا. جب آرا, جب ارے ستم سر اقدس کے قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا ہوئی کہ اے یحییٰ خبردار اف بھی مت کرنا ورنہ صابرین کی فہرست سے نکال دیے جاؤ. جس میں نازنین کے 2 پرکالے ہو گئے, 2 پیس ہو گئے, لیکن سیدنا زکریا علیہ السلام نے اف تک نہیں کی. ایسا صبر اور ایسی صدا بھی آپ نے تاریخ میں شاید ہی سنی. ان کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اس بے دردی اور مظلومیت کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا. اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کی باری آئی تو وہاں محل میں اس کو پہنچا دیا گیا تھا. جب زکریا علیہ السلام کی شہادت کی خبر محل میں پہنچ گئی تو اب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اس طرح ذبح کیا جس طرح لٹا کر بکری کو ذبح کرتے ہیں. اس طرح ان بے دینوں نے ان کو بھی ذبح کیا اور ان کے سر اقدس کو تن سے جدا کر دیا اور اس کو ایک تشت میں رکھ کر بادشاہ کے آگے پیش کر دیا گیا اور خون جو تھا اس کو کنویں میں ڈال دیا گیا. لیکن آخر کار منتقم حقیقی کے انتقام کی صورت یہ ہوئی کہ بخت نصرہ بابلی یا طرطوس رومی کے ہاتھوں اس بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا. ان لوگوں نے حملہ کیا اور بادشاہ کا مطلب ہے کہ ملک چھین لیا اور اس کو قتل کر ڈالا. اور ان دونوں مظلوم نبیوں کے بدلے میں 70,000 اسرائیلی موت کے گھاٹ اتارے گئے. شواہد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آتا ہے کہ جب کربلا کا تاراج کارواں سمت کوفہ روانہ ہوا تو جہاں جہاں منزلوں پر پڑاؤ ہوئے وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی مظلومیت کا تذکرہ ضرور کرتے. اور ایک بار تو فرمایا کہ یہ دنیا کیسی ذلیل اور بے اعتبار ہے کہ اس کی خاطر اس کی ایک ذلیل عورت کی خاطر یحییٰ جیسے نبی علیہ السلام کا سر جو تھا وہ مطلب ہے کہ ظالموں نے مہر قرار دیا. کتنی بڑی بات ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس سے دنیا کی مطلب ہے کہ ذلت بھی سامنے آئی کہ صرف دنیا کی وجہ سے یہ کچھ ہوا کہ لوگ مطلب ہے کہ عورت کی خاطر کیا کیا نہیں کرتے. کئی ایسے نالائق لوگ اس معاشرے میں موجود ہیں اب بھی جو اپنی بیوی کی خاطر اپنے ماں باپ کو تڑپا کر رلا کر وہ ٹھوکر مار کے چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی بیوی کے ہو کر رہ جاتے ہیں. کئی آپ کو اس معاشرے میں ملیں گے, بلکہ ایسے بھی کئی ملیں گے جو اپنی بیوی کی خاطر ماں باپ کو روز ڈانٹتے نہیں بلکہ معاذ اللہ مارتے تک. بیوی کو پہلے کھلاتے ہیں, ماں باپ کو بعد میں کھلاتے ہیں. بیوی کو کپڑے پہلے پہناتے ہیں, ماں باپ کو بعد میں کھلاتے ہیں. بیوی کو اچھی آسائشیں دیتے ہیں, ماں باپ کو گھٹیا راحتیں پہنچاتے ہیں. کس طرح مطلب ہے کہ یہ دنیا کی خاطر اور عورت کی خاطر یہ کچھ اس معاشرے میں اب بھی ہو رہا ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ تعالیٰ ہمارے حال زار پر رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ سیدنا زکریا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے اور ہمیں بھی اپنا حقیقی خوف نصیب فرمائے.